یا الہی بخش دے سید کو روزے حشر تو. روزے میں غیر ضروری موبائل چلانا، دن بھر موبائل چلا کے ٹائم پاس کرنا کیسا؟ تو اصل میں اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، پہلی بات تو یہ ہے، لیکن رمضان جیسی عظیمت اور فضیلت والے مہینے میں بھی اگر کوئی ایسا کم نصیب شخص ہے کہ وہ موبائل چلانے میں اپنا پورا دن صرف کر دیتا ہے رمضان کی حالت میں، بجائے ذکر کے، نمازوں کے، تلاوت کے، ان چیزوں کے، تو ایک تو ایمان کی کمزوری کی علامت بھی ہے کہ ایسا بندہ استقامت نیکیوں پہ نہیں پاتا، ایمان کی کمزوری ہے. دوسرا یہ کہ ایک طریقے سے محرومی ہے. یہ ایسا برکت والا مہینہ کہ جس میں بندہ تسبیح لے کر اگر ایک بار ذکر کرے تو عام دنوں کے مقابلے میں اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، کئی گنا زیادہ اس میں ثواب ہے. اسی طریقے سے ذکر کرے، قرآن پاک پڑھے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن موبائل چلانے کی عام عادت کی وجہ سے کہ جو نفس کی پیروی کرنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں بھی بندہ اس کو نہیں چھوڑ پاتا اور غافل ہوتا ہے، وہ حقیقت میں رحمت الہی سے غافل ہوتا ہے، اور پھر پورا دن وہ موبائل کے اندر یا تو نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد موبائل ہاتھ میں لیا اور موبائل لے کے ہاتھ میں بیٹھ کے ٹائم پاس کرنا. اب وہ چاہے نعتیں سننے، بیان سننے کے طور پر ہی کیوں نہ کرے، کیونکہ ان دونوں کاموں کو سننے سے بھی بہتر یہ ہے کہ اس میں تلاوت کی جائے اور تلاوت کے ساتھ کچھ علم دین سیکھا جائے، یا روزے نماز کے اور مسائل زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیے جائیں تو یہ بہتر ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا فالتو موبائل چلاتا ہے تو واقعی یہ اس کی محرومی ہی کہی جائے گی کہ فضیلت والے مہینے میں کہ جہاں اس کو اتنی نیکیاں کئی گنا زیادہ ملتی ہے اس میں ذکر کر کے بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ اپنا وقت جو ہے نا موبائل پہ غیر ضروری کاٹتا ہے. تو اگرچہ اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن روزے کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ نورانیت جو ہے نا وہ چلی جائے گی. جس طرح کسی آدمی کسی انسان کے اندر ایک نورانیت یا ایک کشش ہوتی ہے، اور ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نورانیت اور کشش نہیں ہوتی، حالانکہ کہنے کو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی زندہ ہے، لیکن دونوں کی ایکٹیویٹی میں فرق ہوتا ہے. ایک ویسے ہی اگر آپ روزہ رکھ کے تمام باتوں میں نیکیوں کے اندر اپنا وقت کو صرف کریں گے، عبادت میں صرف کریں گے، تو آپ انٹرنلی طور سے خوشی محسوس کریں گے، یعنی ایک پازیٹیو وائب آپ محسوس کریں گے کہ جب ذکر درود وغیرہ ایک دل کو اطمینان اور مطمئن آپ محسوس کریں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا بندے کا دل چاہتا ہے. تو جب کوئی اپنے وقت کو نیکیوں میں لگاتا ہے، اپنی زندگی کو نیکیوں میں لگاتا ہے، اپنے دن کو نیکیوں میں، رات کو نیکیوں میں، کسی بھی حصے کو ایک فکس کرتا ہے اور وہ نیکیوں میں گزارتا ہے، تو آگے اس کے قلبی سکون ہوتا ہے، قلبی اطمینان بھی ہوتا ہے، اور اندر سے وہ بندہ بہت زیادہ پازیٹیو محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ، اور ساتھ میں اس کا آگے بھی اور زیادہ عبادت کرنے کا دل چاہتا ہے. تو ان سب فضیلتوں سے وہ بندہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر موبائل چلانا یا ان چیزوں میں یا واٹس اپ میں چیٹنگ کرنے میں، گروپ کے اندر فالتو باتیں کرنے میں، اور ایک دوسرے سے روزہ کیسا جا رہا ہے، تراویح کیسی ہو رہی ہے، ان فالتو باتوں کے اندر جو ہے نا وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، تو وہ ان ساری فضیلتوں سے، ایک تو اس کی لذتوں سے بھی محروم رہتا ہے، تو اس کا اصل مزہ چل نہیں پاتا، کیونکہ ایک تو ایمان کی کمزوری ہے اور دوسرا نفس کی خواہش ہے جو رمضان کے علاوہ اتنی زیادہ اس پہ غالب تھی کہ رمضان کے مہینہ بھی بندہ جو ہے وہ محرومی اور لاپرواہی سے گزار رہا ہے. تو یہ روزے کی نورانیت کو کم کرتا ہے. نورانیت کی میں نے ایک مثال آپ کو دے دی کہ جیسے نیک کام کر کے جو اندر سے اچھی فیلنگ آتی ہے، وہ اس فیلنگ سے بندہ محروم ہے. کہ جس طرح بندہ صدقہ کرتا ہے تو ایک اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے، کسی کی مدد کر کے یا ہیلپ کر کے یا کوئی نیک کام کر کے، نیک عمل کر کے، یا کسی چیز پہ کنٹینیو کوئی ایک ذکر بھی بندہ اگر پڑھتا ہے اور وہ کئی دن تک پڑھتا ہے تو اندر سے اچھی فیلنگ اس کو آتی ہے نا. تو ان سب چیزوں سے وہ محروم رہتا ہے. اگر روزہ ہونے والی بات ہے تو وہ تو روزہ تو ہو ہی جانا ہے، کیونکہ جب بندہ پورے دن بھوکا رہنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، تو روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا، لیکن وہ یہ فضیلتوں سے محروم رہے گا. تو بہتر یہ ہے کہ رمضان کے اندر خالی ٹائم کے اندر کرنے والے کام کریں، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں آپ پڑ جائیں گے. اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں wazifa.sbswarsi.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیروں آسان وظیفے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.